حسن اتفاق ہے، کل رات میں حدیث پڑھا رہا تھا، بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، غزوہ حدیبیہ کا بیان تھا۔ حدیبیہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ کے قریب 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر جگہ ہے حدیبیہ، اس جگہ کو آج شمیسیہ کہتے ہیں۔ وہاں آپ علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ مکے والے ہم کو راستہ دے دیں اور وہ جا کر عمرہ کریں، لیکن مکے والوں نے آنے نہیں دیا۔ بہرحال حدیبیہ کی تفصیلات الگ ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، جہاں حدیبیہ کا واقعہ ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے ان 15-20 دنوں میں جو بہت سارے واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ایک ڈول میں پانی تھا جس پہ آپ نے وضو کیا، ہمارے پاس نہ پانی ہے ہی نہیں، نہ پینے کا ہے نہ وضو کرنے کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ڈول میں تھوڑا سا پانی کہیں منگوایا یا اس میں جو بچا ہوا تھا، ٹھیک، اس میں لعاب مبارک ڈالا، اور لعاب مبارک ڈالنے کے بعد پھر فرمایا وہ جو خشک کنواں ہے اس کنویں میں پانی ڈال دو۔ چنانچہ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ، آپ علیہ السلام نے ڈول منگوایا، اور ڈول منگوانے کے بعد پھر اس میں اپنی انگلی ڈال دی، اپنا دستے مبارک ڈال دیا، دستے مبارک اندر ڈال دیا تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرأینا ان الماء ينبع من بین اصابعہ، ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے چشمے پانی نکلتا ہے۔ جابر بن عبداللہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے جن کی پانی کی ضرورت پوری ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت 1500 آدمی تھے، ویسے اگر ہم 1,00,000 آدمی ہوتے تو پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ بخاری شریف میں نے واقعہ حوالہ بتا دیا، غزوہ حدیبیہ کا بیان جہاں وہاں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جیرانہ تشریف فرماتے۔ جیرانہ میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ جیرانہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی جب لوگ عمرہ کرتے ہیں تو جیرانہ سے عمرہ بکثرت ہوا کرتا ہے۔ جیرانہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، تقریباً 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور 6-7 ہزار غیر مسلم بھی تھے، اور جانور بہت بڑی تعداد میں تھے، اور پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کٹورے میں کسی رکوہ میں کہیں سے تھوڑا پانی لاؤ، چنانچہ پانی لایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دہنے مبارک میں تھوڑا سا پانی لیا، پھر واپس اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر اپنا دستے مبارک بھی اس میں ڈالا، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پورا وضو کر کے وہ پانی اسی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا جہاں وہ پانی کا کنواں تھا وہ خشک ہو گیا ہے اس میں یہ پانی ڈال دو۔ چنانچہ یہ پانی اس میں ڈالا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے رکے، تمام صحابہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے رکے تو نیچے سے پانی آنے لگا، اور پانی اس طرح سے آیا جیسے مین پائی پھٹ جائے اور نیچے سے جوش مار کر کے پانی آنے لگے، اس طرح سے پانی آنے لگا، اور آج تک وہ پانی چالو ہے۔ اس وقت میں جو لوگ جیرانہ جاتے ہیں اس کنویں پر کور کیا گیا ہے، اس پہ تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بھی ہے، اور پانی موجود ہے۔ حسن اتفاق ایک دفعہ میری جب حاضری ہوئی ہے جیرانہ کے مقام پر تو وہاں جو ہی ہم گاڑی سے اترے سامنے پولیس والے کھڑے تھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، تو میں نے ان سے کہا بیر موجود، کنواں ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کون سا کنواں، وہ فوراً سمجھ گیا یہ کون سا کنواں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نام موجود۔ میں نے کہا فیہ مویا موجود، اس میں پانی موجود ہے؟ کہنے کا نام موجود ولیکن مغلق، کہتا ہے پانی تو موجود ہے مگر اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ تالا کیوں لگا ہوا ہے وہ کوئی انتظامی مسئلہ ہے، لیکن عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اور اس کنویں میں وہ پانی اس وقت بھی نکل رہا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے سے پانی نمودار ہوا تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے، مدینہ شریف سے بدر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں مقام روحہ آیا، وہاں پانی کا کنواں تھا لیکن وہ کھارا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ہے مگر کھارا پانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پانی تھوڑا سا منگوایا، اس پر لعاب مارا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کو کھارے کنویں میں پانی ڈال دیا گیا۔ آج تک وہ پانی میٹھا ہے، اور وہ پانی آج تک بھی چل رہا ہے، اور بے شمار لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، بے شمار بیماروں کو شفا بھی اللہ تعالیٰ شان و عطا فرماتے ہیں، بلکہ وہاں بہت سارے لوگ اب اس پانی کا نام ہی رکھتے ہیں بیر شفا، شفا والا پانی والا کنواں ہے۔ غرض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حیات میں بارہا اس طرح کے واقعات پیش ہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا، اور 1500 آدمیوں کی وضو کی اور پینے کی ضرورت پوری ہوئی، بلکہ ایک لفظ وہاں یہ بھی ہے کہ ہماری جانور کی ضرورت بھی پوری ہوگی اسی پانی سے۔ پھر جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی، کتنے افراد تھے آپ
تو انہوں نے کہا یہ کیوں پوچھتے ہو تم کتنے افراد تھے؟ وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، اگر 1,00,000 آدمی ہم ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا. اس انداز سے پانی آ رہا تھا. ویسے ہم 1500 آدمی تھے. حدیبیہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ حدیث کی کچھ کتابوں، بخاری میں ایک جگہ پر 1400 ہیں، ایک جگہ میں 1500 ہیں، ایک جگہ پر 1300 ہیں. یہ تعدادیں الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو علمی بحث ہے کہ یہ تعداد کم زیادہ کیوں ہو رہی ہے، اور نقل کرنے والے کم زیادہ تعداد کیوں بیان کرتے ہیں. اس کی وجوہات اور بڑی معقول وجوہات ہوتی ہے. لیکن اس حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1500 آدمی تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا تھا اسے ہماری 1500 کی ضروریات پوری